اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 114 سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت کو سیکھنے سے پہلے اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ پچھلے 4-5 آیتوں میں جو یہود اور عیسائی ان کا جو موضوع چلا آ رہا ہے وہ یہ تھا، ان کا دعویٰ تھا کہ وہ جنت میں جانے والے ہیں، جنت میں وہی جائے گا جو یہودی ہوگا یا نصرانی ہوگا۔ اس بات کو اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کی وشفل تھنکنگ ہے، یہ ان کی خواہشات ہے۔ جنت میں وہی جائے گا جو اپنا چہرہ اللہ کے آگے سرنگوں کرے گا اور خلوص دل سے اسی کو مانے گا اور اسی پر عمل کرے گا اور محسن بننے کی کوشش کرے گا۔ اس آیت میں بیان ہوا ہے کہ جو مسجدوں میں اللہ کے ذکر کو یاد کرنے سے، اللہ کو یاد کرنے سے روکے، وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ اس میں یہود کی طرف، نصارہ کی طرف اشارہ ہے، جنہوں نے ایک دوسرے کے معابد تباہ کر دیے ہیں۔ ویسے تو آیت کا مفہوم عام فہم ہے اور یہ مطلق عیسائیوں یا یہودیوں کے لیے نہیں ہے۔ جو کوئی مسجد کو اللہ کی یاد سے، مسجد میں اللہ کی یاد سے روکے، اس کی ویرانی میں لگے، اس کے لیے ادھر بھی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی خسارہ ہے۔
ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ. ازلم کا مطلب ہے more unjust, زیادہ ظالم. منع فعل ماضی ہے، اس کا معنی ہے اس نے روکا. جب اس کے ساتھ من لگائیں گے تو ہم من منع کا معنی ہو گیا جس نے روکا. مساجد مفعول بہ ہے، آبجیکٹ ہے اور مضاف بھی ہے. اللہ مضاف الیہ ہے. جس نے روکا مساجد اللہ، اللہ کے مساجد میں. کس چیز سے روکا؟ یذکر جو ہے یہ مجہول ہے، فعل مضارع ہے، مجہول ہے، پیشو ہے. یذکر اس کا نائب فاعل اسمہ ہے. اسم نائب فاعل ہے اور مضاف بھی ہے، ہو مضاف الیہ ہے. اسمہ اس کا نام. یذکر اسمہ کا مطلب بن جائے گا اس کے ذکر سے. ان جو ہے یذکر، یہ ان مصدری ہے. یذکر کا مطلب ہو گیا کہ ذکر کیا جائے، اسمہ اس کا نام. فیہا اس میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے. اس طرح یذکر فیہا اسمہ کا معنی ہو گیا کہ فیہا اس میں اس کے نام کا
ذکر، اس کے نام کا ذکر۔ من منع مساجد اللہ، جس نے اللہ کے مساجد کو روکا، کسے؟ ان یذکر فیہا اسمہ، کہ اس میں یاد کیا جائے اس کا نام۔ اب پورا معنی کیا بن جائے گا؟ من اظلم، کون زیادہ ظالم ہے، ممن، اس سے، منع مساجد اللہ، جس نے اللہ کے مساجد میں ان یذکر فیہا اسمہ، اللہ کے مساجد میں روکا کہ فیہا، کہ اس میں اس کے نام کا، اس کے نام کے ذکر سے، اس کے نام کے ذکر سے۔ کون ظالم، زیادہ ظالم ہے؟ اس شخص سے جس نے اللہ کے مساجد میں اللہ کے نام کا کے ذکر سے لوگوں کو روکا۔ اس شخص سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہے۔ وسعی، سعی، اس نے کوشش کی، ہی ٹرائیڈ، فعل ماضی ہے، فاعل اس میں انبلٹ ہے، فی خراب ہا، فی حرف جر ہے، خرابی اسم مجرور، وہو مضاف، ہا مضاف الیہ۔ وسعی فی خرابہا، اور اس نے کوشش کی، فی خرابہا، اس کی ویرانگی کے لیے، اس کی ویرانی میں، ویرانی کی، اور اس نے کوشش کی، فی خرابہا، اس کی ویرانی کی۔ جس شخص نے مساجد میں اللہ کے نام سے یاد کرنے کو روکا، وسعی فی خرابہا، اور اس کی ویرانی میں کوشش کی، من اظلم، اس شخص سے بڑھ کر کون زیادہ ظالم ہے؟ اولئک ما کان لہم ان يدخلوا
الا خائفین، چاہیے تو یہ تھا چاہیے تو یہ تھا کہ ایسے لوگوں کو مسجد میں داخلہ ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، جو ایسے ظالم ہوں گے، ایسے ظالموں کو تو مسجد میں داخلہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اگر کبھی کبھار وہ آتے تو خوف زدہ ہو کے مسجد میں آتے۔ آپ کو یاد ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ نے بارہا خانہ کعبہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اور جب کی تب کفار مکہ نے ان کو بہت اذیتیں دیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو لوگ مسجد میں عبادت کرتے انہیں عبادت کرنے دی جاتی، اور جو روکنے والے ہوتے انہیں خوف کھانا چاہیے تھا، ان کا داخلہ ممنوع ہونا چاہیے تھا۔ اولئک دے، وہ لوگ، such people، اشارہ ہے ان ظالموں کی طرف جو مسجد میں اللہ کے ذکر کو روکتے ہیں۔ ما کان لہم، ان کے لیے جائز نہیں ہے، ما کان لہم، ان کے لیے جائز نہیں ہے، ان یدخلوا، کہ داخل ہو جائیں، اس میں، عبادت گاہ میں الا، بغیر خائفین، ڈر کے۔ ایسے لوگوں کو تو چاہیے کہ ڈر کے، خوف ہو کے مساجد میں داخل ہو جائے۔ ما کان لہم، جائز نہیں ہے، ان یدخلوا، کہ وہ داخل ہو جائیں، ان عبادت گاہوں میں، الا خائفین، بغیر ڈر کے۔ ایکچولی یہ یدخلون ہے، یدخلون، جو ہی اس پر ان آ گیا، ان نے یہ نون کو ڈراپ کیا، ان بنانے لگنے سے یہ مصدر المعول ہو گیا، اور معنی بنتا ہے کہ داخل ہو جائے۔
اولئک ما کان لہم، ایسے لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے ان یدخلوہا، کہ وہ مساجد میں داخل ہو جائیں، الا خائفین، بغیر ڈر کے، بغیر خوف کے۔ گویا کہ ایسے ظالم جب مساجد میں آئے تو خوف زدہ ہو کے مسجد میں آنا چاہیے تھا ایسے لوگوں کو۔ لہم، لہم ان کے لیے، لہم جار مجرور ہے، لہم فی الدنیا، لہم فی الدنیا خزیون، خزیون مبتدا ہے، لہم خبر ہے، فی الدنیا جار مجرور، یہ لنک ہوتا ہے خزیون کے ساتھ۔ لہم ان کے لیے، فی الدنیا اس دنیا میں، خزیون ڈس گریس، رسوائی، ان کے لیے رسوائی ہے۔ کہاں رسوائی ہے؟ فی الدنیا اس دنیا میں، وَلَهُمْ جار مجرور خبر، وَلَهُمْ فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں، فی الآخرۃ عذاب مبتدا مؤخر، عظیم النعت اسی کی انعت ہے، لاہم اس کی خبر ہے، فی الآخرۃ متعلق، لاہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ دو طرح کا عذاب ایسے ظالم لوگوں کے لیے ہے جو مساجد میں اللہ کے ذکر کو روکتے ہیں یا مساجد کی خرابی میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک تو دنیا میں بھی انہیں رسوائی ملے گی، دوسرا تو آخرت میں ان کو عذاب عظیم ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں مساجد میں ذکر اللہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مساجد کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن شریف کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔